بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعیدی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام کی نیک مرادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو دشمن کے ہر طرح کے وار سے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور تلوار کی دھار سے بھی تیز وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے آزمایا ہے، بزرگان دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ظاہر ہے یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، تو ہر ایک نبی کا غلام، ہر ایک نبی کا امتی اور حضور کا چاہنے والا اور مسلمان اس کو کرے گا۔ اس لیے کہ پیارے ناظرین، آپ چاہے جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی دشواری، کوئی نہ کوئی تکلیف اور کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ آپ کسی سے مال لیتے ہیں، شروع میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیل ہوتی ہے، بعد میں کچھ کہا جاتا ہے۔ شروع میں بات کچھ اور ہوتی، بعد میں بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں لے جاتے ہیں، پھر بعد میں کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے، تو وہ پھر چاہتے ہیں، حسد کی وجہ سے وہ آپ کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو کچھ بھی دھمکی دلواتے ہیں، مختلف طرح کے نقصانات پہنچاتے ہیں، مختلف طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ میں ہر ایک شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوگا۔ ایک سٹوری سناتا ہوں، یہ ایک ریئل سٹوری ہے، میں نے کسی بزرگ سے سنی ہے اپنے کانوں سے، کوئی ایک من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ ایک بیوی بچوں والا شخص تھا، اس کی کپڑے کی دکان تھی، تو آئے دن جو ہے اس کی دکان پر رش لگا رہتا۔ اس کے پڑوسی جو دکان والے تھے مارکیٹ میں، تو وہ جیلسی کی وجہ سے کہ یار ہمارے پاس کسٹمرز نہیں آتے، تو اس کے پاس جب بھی دیکھو روزانہ کے اس کے پاس ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک رش ہوتا ہے، تو دو چار مارکیٹ کے ساتھیوں نے جو اس کے قریب کے تھے، انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا اس کو مارکیٹ سے ہٹانے کا۔ اب مارکیٹ سے ہٹانے کے یہ کیسا طریقہ ہے، انہوں نے اس کی جان لے لی۔ تو یہ دوسرے دن جب وہ رات کو گھر نہیں پہنچا، تو دوسرے دن اس کے گھر والے مارکیٹ کا چکر لگانے آئے، تو دکان کا انہوں نے تالا توڑا، تو پھر جا کر پتہ چلا کہ اس کی لاش اندر سے ملی ہے۔ تو یہ مارکیٹ کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایسے بہت سے کیسز ہیں جو یہاں یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہر طرح کی گفتگو کرنا مناسب نہیں، ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تلوار کی دھار سے بھی تیز وظیفہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، کچھ غلط گلے شکوے کرتا ہے، دوسری جگہ جا کر آپ کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، آپ کے خلاف منصوبے بناتا ہے، تو آپ کسی ایک نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اس شخص کا تصور کر لیں۔ اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس دعا کو 11 بار پڑھ کر پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اس شخص کے لیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا سے پہلے ایک اور وظیفہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ تو تھا، اگر کوئی آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، آپ کے خلاف آپ کے باس کو یا آپ کے بڑوں کو شکایات کرتا ہے، غلط شکایات کرتا ہے، غلط رپورٹ دیتا ہے، یعنی وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، صرف پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ برداشت کریں، اس کا اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ نہیں تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ پیارے ناظرین یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو خطرناک کوئی دھمکی دلواتا ہے، دھمکی دیتا ہے، آپ جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں،
میں پوری وضاحت سے نہیں کر سکتا کچھ بھی، یعنی آپ کے بیوی بچوں کے لیے خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، کچھ بھی طرح مطلب آپ کی نیند اڑی ہوئی ہے، آپ کو خطرہ ہے، کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے، آپ اس کی تصویر کو دیکھ کر یہ پڑھ لیں اور اس کا تصور کر لیں، پھر آپ نے اس کو یا تو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اس وظیفے کو شروع کر دیں، یا آپ رات کو فرصت میں تنہائی میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل حاجت اس دشمن سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اس دعا کو 11 بار اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر پھر اس شخص سے، اس دشمن کے وار سے حفاظت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پیارے ناظرین، وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک بار پھر سماعت کر لیں: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ہم ان دشمنوں کے آگے تجھے ہم ڈھال بناتے ہیں، یعنی ایک رکاوٹ بناتے ہیں، تجھے ڈھال بناتے ہیں، تجھے ان کے مقابلے میں ہم پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی ہماری حفاظت فرما، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا وظیفہ، اور اس کو آپ 111 مرتبہ کریں گے۔ اگر آپ کو کچھ خطرناک قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، 111 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر۔ اور اگر ویسے کوئی آپ کے خلاف کوئی منصوبے بناتا ہے، کوئی غلط شکایات لگاتا ہے، زبان درازی کرتا ہے اور گلے شکوے گالیاں بکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کوئی ایک نماز کے وقت دن میں کسی ایک نماز کے بعد جس میں بھی آپ کو فرصت ہو، اگر صبح میں کر سکتے ہیں صبح میں، ظہر میں کر سکتے ہیں ظہر میں، اگر اس ٹائم بھول جاتے ہیں تو عشاء میں کر لیں۔ کسی ایک نماز کے بعد آپ نے اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر اس کو 11 بار پڑھ لینا، اور پڑھتے ہوئے اس کا تصور کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ان آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی ان مبارک دعا کے صدقے سے اللہ رب العزت آپ کو اس دشمن کے وار سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھی رکھنا ہے کہ جو بھی دعا اللہ سے مانگی ہے یا جو مانگنی ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، امید رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا ہی عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے پھر اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ رب العزت میری مدد فرمائے گا اور مجھے ان ظالموں کے شر سے، ان دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ تھا آج کا مختصر سا وظیفہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔